اور آج کی جو پہلی خواب ہے وہ ہمیں تاشفین سکندر صاحبہ سوابی سے ہمیں موصول ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ محترم جناب فاروقی صاحب، حضرت یوسف علیہ السلام نے شاہ مصر کو آنے والے خوابوں کی جو تعبیر بتائی تھی وہ بیان فرما دیجیے، اور فرمائیے کیا اس طرح کا خواب اگر عام آدمی کو آئے تو کیا اس کی تعبیر بھی ویسی ہی ہوگی جیسا کہ اس وقت کے بادشاہ نے دیکھا تھا؟ شکریہ. دیکھیے، خواب تعبیر الرؤیا جسے کہتے ہیں، خوابوں کی تعبیرات، یہ بڑا وسیع علم ہے. بے شک. اور یوسف علیہ السلام کے دور میں دو خاص خوابوں کا ذکر ہے. ایک تو مصر کا بادشاہ جو اسے آئی پہلی دفعہ اس نے دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیاں ہیں جو دریائے نیل کے کناروں پہ گھاس چار رہی ہیں. پھر نیل خشک ہو گیا اور پھر اس خشک دریائے نیل سے 7 لاگت گائیاں وہ ظاہر ہوئی، اور انہوں نے باہر نکلتے ہی، جیسے وہ کانگڑی سی تھی، پہلے کمزور تھی، انہوں نے وہ موٹی تازی گائیوں پہ حملہ کر دیا اور 7 کو کھا گئے. پھر اگلے دن اس نے دیکھا کہ 7 ہرے بھرے گندم کے خوشے ہیں، اور کچھ دیر بعد وہ خشک خوشے جو ہیں 7 وہ ظاہر ہوتے ہیں اور وہ ان خوشوں کو کھا جاتے ہیں جس کے جو ہرے بھرے ہوتے ہیں. تو اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بتائی کہ پہلی خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال فراوانی نعمت کے ہوں گے، خوب بارشیں ہوں گی، سرسبز و شاداب ماحول ہوگا. اور دوسری جو 7 لاغر اور کمزور گائیاں ہیں یا 7 خوشیں ہیں، پھر 7 سال مصر کو قحط سالی کے ہوں گے، بارشیں نہیں ہوں گی، آسمان بخیر ہو جائے گا اور ہریالی اور سبزہ جو ہے وہ بھی نابود ہونا شروع ہو جائے گا. تو 7 سال پھر صبر کرنا پڑے گا. لہٰذا فراوانی نعمت کے 7 سالوں میں خوب کھیتی باڑی کرو، کاشتکاری کرو اور غلہ اکٹھا کرو، جتنی ضرورت ہے کفایت شاری سے استعمال کرو، باقی ذخیرہ کر لو، اور اگلے 7 سالوں میں اس کو اپنے استعمال میں لیا تاکہ ہلاکت سے بچو. اور دوسری خواب جو ہے وہ جو بادشاہ کا ساقی تھا، اس کو مشروب دینے والا، اور اس کا جو باورچی تھا، نان بائی تھا، وہ تھے جو جیل میں زندان زویرہ میں جب آئے تو انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھا. ایک نے کہا میں نے دیکھا کہ میں انگور نچوڑ کے تو وہ بادشاہ کو اس کا جوس پلا رہا، یعنی جو اس کا شراب دار تھا. اور دوسرے نے جو بچی تھا اس نے دیکھا کہ اس کے سر کے اوپر ایک بہت بڑی چنگیر ہے یا برتن ہے، سینی جس کو کہتے ہیں، اس کو روٹیاں ہیں، اور آسمان سے پرندے اور کوے چیلیں آتی ہیں اور وہ روٹیاں اٹھا اٹھا کے لے جا رہے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا اس کی تعبیر تو یہی ہے کہ 3 دن کے بعد جو ہے وہ تمہارا جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اور جو شراب دار ہے وہ بری ہو جائے گا، بادشاہ کو دوبارہ مشروب پلائے گا، اور جس کے سر سے روٹیاں جو ہیں وہ پرندے اڑا کے لے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کے دانہ پانی اٹھ گیا ہے اور اس کو سولی پہ چڑھا دیں گے، اور اس کو چیل اور کوے جو ہیں وہ اس کو نوچ کے اس کے جسم کو کھائیں گے، ایسی بری سزا ملے گی. تو یہ قرآن پاک کے اندر یہ ساری خواب کا ذکر ہے اور تعبیر کا بھی ذکر ہے. تو کسی دوسرے کی خواب کو اپنے اوپر انسان قیاس نہیں کر سکتا. ظاہر جو بادشاہ کو خواب آئی اس کے حالات کے موافق ہے، بے شک. اور جو بورچی کو آئی وہ کھانے پینے کے حوالے سے آنی تھی، اور جو ساقی تھا اس کو پینے پلانے کی. اب ان کو تو یہ خواب اس طرح کی دریائے نیل والی آنے کا کوئی تو نہیں بنتا بظاہر جو ہے. تو اس وجہ سے اگر نیک آدمی دیکھتا ہے میں فوت ہو گیا ہوں تو یہ مثبت ہے کہ اللہ نے اس کو موت و قبل ان تموت، اس نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے سپرد کر دیا ہے، لہٰذا یعنی وہ اور نیکی کی طرف آگے بڑھ گیا، اللہ کی بارگاہ جس کو کہتے ہیں فنا فی اللہ ہو جانا. تو اگر وہی خواب کسی گناہگار کو یہ خواب آئے تو یہ اس کی مر جانا اس کا مطلب ہے وہ پہلے ہی مرا ہوا تو اس کا ضمیر بھی مر چکا ہے، اور یہ اس کی ظاہری طور پر ظاہری نہیں بلکہ روحانی اور ایمان کی موت والی کیفیت ہے. لہٰذا اپنا محاسبہ کرے، استغفار پڑھے. تو لہٰذا ہر خواب کی تعبیر ہر انسان کے حالات، اس کے ماحول، اس کے مزاج، اس کا پیشہ اور اس کی دیگر جو ایکٹیویٹیز ہیں روزمرہ کی، ان سب کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو معبر ہے تعبیر بتانے والا وہ اچھی طرح ہر بات اور نقطے کو سمجھ کر
اور وہ سارا ذائچہ سامنے رکھ کے اس طرح وہ جج ایک فیصلہ دیتا ہے نا، تو پہلے سارے حالات و واقعات، پھر گواہوں کی باتیں، پھر وہ اپنے علم کو اس کے اوپر فٹ کر کے دیکھتا ہے کہ کون مجرم ہے، کتنا مجرم ہے، مطلب عادل یہ ہے کہ کتنا سی اپنے آپ پر قیاس نہیں کیا نہیں جا کیا سکتا جا کسی کی دوسرے کا خواب.